بدن میں درد ہو جاتا ہے کیونکہ جب کھانستے ہیں نا تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. جب آدمی پریشر دے رہا ہے نا سر میں درد شروع ہو جاتا ہے, ہلکا ہلکا وہ بدن میں درد فیل کر رہا ہوتا ہے, تو وہ ایک دو اس طرح درد کی میڈیسن ہوتی ہے وہ لے لیتا ہے اور اس طرح کی چیزیں کر لیتا ہے. ہم کال لے لیں, ٹھیک کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سگے اتار محمد شاہ رخ رضا اتاری ہند امانی کابینہ بوندی راجستھان سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ کلینک بہت پیارا ہے الحمدللہ. اس سلسلے سے ہمیں گھر بیٹھے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ڈاکٹر صاحب اگر کسی کو پرماننٹی کھانسی ہو, ہمیشہ کھانسی ہو, اس کا کیا علاج ہے؟ دوسری کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ابرار اتاری واکٹ سے بات کر رہا ہوں. کھانسی کے متعلق پوچھنا ہے کہ عموماً سردیوں میں کھانسی لگ جاتی ہے اور گرمیوں میں ختم ہو جاتی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسرا, اگر جس کو کھانسی لگی ہی رہے اس پہ اینٹی بایوٹکس وغیرہ سیرپ وغیرہ بھی اثر نہ کرے تو اس کا کیا حال ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وإیاکم. جی ڈاکٹر صاحب. انہوں نے پہلا سوال جو کیا تھا کہ ان کو کرونک کھانسی یعنی کہ ہمیشہ کھانسی رہنے والی, اب اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی. اب وہ وجہ بیسیکلی ان کو تشخیص کروانی چاہیے ڈاکٹر کے پاس کہ ان کو کھانسی ہو کیوں رہی ہے. اگر کوئی پیتھولوجیکلی یعنی کوئی بیماری والی وجہ نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے کوئی سوشل وجہ ہو ان کی, کوئی ان کا ماحول ایسا ہو, کوئی کام ایسا کرتے ہوں یا کسی فیکٹری میں ہو یا جہاں پہ وہ رہائش رہ رہے ہوں وہاں پہ کوئی ایسا علاقہ ہو بعضوں کو دھوئیں سے کھانسی بالکل بالکل بعضوں کو دھوئیں سے کھانسی ہو جاتی ہے. اس میں جو رواں جو ایک تو دھواں ہوتا ہے, ایک رواں ہوتا ہے, روئی ہے نا, روئی کا رواں ہوتا ہے. بعضوں کو ڈسٹ کی وجہ سے بھی شاید بالکل ڈسٹ سے الرجک ہوتی ہے, ڈسٹ سے بھی کھانسی ہو جاتی ہے. اس میں یہ مدنی التجا آپ سے میں کروں جو شاہ رخ بھائی جنہوں نے ہند سے ہمیں کال کی. شاہ رخ بھائی یہ بھی چیک کریں, ڈاکٹر صاحب مزید آپ کو ایڈوائز کریں گے, یہ بھی چیک کریں کہ کوئی ایسی چیز کھانے کی ہوتی ہوگی کہ جو آپ کو کھانسی کر دیتی ہوگی. میں آپ کو اپنی مثال دوں, اگر میں ٹھنڈا پانی پی لوں غلطی سے, میں ٹھنڈا پانی پیتا نہیں ہوں, مطلب آپ سمجھیں نہیں پیتا, 99.99% میں ٹھنڈا پانی نہیں پیتا. کبھی کبھار جیسے کہ چلو آ گیا, یا کوئی ایسی کولڈ ڈرنک ٹائپ کی چیز ہوتی ہے, جوس اور کولڈ ڈرنک ٹھنڈی چیز, یہ طرح کی چیز, بلکہ کولڈ ڈرنک تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ بگے ٹھنڈی بھی ہو, تو وہ بھی اگر اتفاق ہے کبھی مطلب کہ پی لی اور مطلب نفس قابو نہ آیا تو وہ امیجیٹ وہ کھانسی گلا فوراً مطلب کہ احتجاج شروع کر دیتا ہے ایسا کرنے کی صورت میں. تو یہ چیک کر لینے میں غالباً فائدہ ہوگا کہ کوئی ایسی غذا آپ کے گلے میں جاتی ہو اور وہ مستقل جا رہی ہے اور وہی آپ کی کھانسی کا سبب بنی ہوئی ہے, تو یہ بھی نوٹ کر لینا چاہیے. اچھا, اس میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی وجہ اگر نہیں نظر آ رہی ہوتی ہے تو یہ بھی دیکھیں کہ کوئی ایسی ادویات تو نہیں استعمال کر رہی ہے. کچھ ادویات ایسی ہوتی ہے جن سے بھی کھانسی ہوتی ہے, تو وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں. بلڈ پریشر کی عموماً بلڈ پریشر کی ادویات ہوتی ہیں جن سے کھانسی ہو جاتی ہے. ڈاکٹر کو دکھا تو رہے ہوں گے نا یہ. ہاں نہیں, عموماً ہمیں جو کال کر رہے ہوتے ہیں وہ شاید اتنا فریش پیشنٹ نہیں ہوتا ہوگا, پرانی کچھ نہ کچھ اس کو ڈاکٹر کا تجربہ ہو گیا ہوگا اور اس کو فرق نہیں پڑ رہا ہوگا, شاید پھر وہ ہمیں کال کر رہا ہوگا. نہیں, وہ فرق تو یقیناً نہیں پڑ رہا, پڑنا از ڈفرینٹ, ایسا ہے نہیں. اس میں اب یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ آیا اس میں ڈاکٹر کی کوتاہی ہے یا مریض کی کوتاہی ہے. فرق تو پڑتا ہی ہے. اب جو دوسرا سوال بھی اسی طرح ہے کہ وہ اس سے ریلیٹڈ ہے, وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. اب اس میں جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ کسی دوا سے بھی ہو سکتی ہے, جیسے ایک معدے کی تکلیف ہوتی ہے گیسٹرو ایسوفیجل ریفلیکس ڈیزیز, یعنی کہ تیزابیت جو ہوتی ہے نا اس کی وجہ سے بھی کھانسی. کھانا کھاتے ہی جو لیٹ جاتے ہیں, کھانا کھاتے ہی جو لیٹ جاتے ہیں نا, تو وہ ایک بیماری کا انہوں نے نام بتایا, بتا دیں. وہ گیسٹرو ایسوفیجل ریفلیکس ڈیزیز GERD کہلاتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں عام فہم میں تیزابیت والی جو ہے جیسے کھٹا پانی منہ میں آ جاتا ہے.
جیسے ہوتا ہے نا عام فہم میں بولتے ہیں کہ منہ میں کھٹا پانی آ رہا ہے, کڑوا پانی منہ میں آ رہا ہے, ڈکار کھٹی کھٹی ڈکار آ رہی ہے, یہ اس میں بھی کھانسی ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک تیزابیت والا ایریا جو تیزاب جو ہے, تیزابیت والی اشیاء جو ہیں وہ آپ کے گلے میں یہاں آ کے اریٹیشن پیدا کرتی ہیں. پیٹ سے کھانے کی نالی سے گلے تک آ جاتی ہے. ہاں بالکل, کھانے کی نالی سے گلے تک آتی یہ ہے. زیادہ تر ان کے ساتھ ہوتا ہے جو کھانا کھا کر فوراً سو جاتے ہیں, لیٹ جاتے ہیں. کم ہو گئے, اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے. جن کی یہ پرابلم ہوتی ہے. یہ شکایت عموماً ہوتی بھی رات میں ہی ہے. ہاں ہیوی میل لیا اور پھر یہ تو دعوتوں سے جو آتے ہیں 1 1:30 2 بجے, جی تو ان کو تو پاس تو بیچارے سونے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے. 1:30 2 بجے آئیں, کھانا کھایا, گاڑی میں بیٹھے, گاڑی میں بیٹھ کے گھر آئے, چینج کیا, صبح آفس پہ جانا ہے. اللہ کرے فجر میں اٹھنے کی سوچو تو سو جاتے ہوں گے, تو ان کے لیے پھر یہ اگلے دن ہوتا ہے بعض اوقات پرابلم. ان میں یہ ان کے لیے ہے جن کو یہ بیماری آلریڈی ہے. یہ ڈیزیز آج ہر ایک کے لیے نہیں ہے, ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا, جیسے جن کی عادت ہوتی ہے اس قسم کی خوراکیں کھانا, اسپائسی مرچوں والی چیزوں کا استعمال کرنا, باہر کا غذا کا زیادہ استعمال کرنا, بے وقت کا کھانا, تمباکو کا استعمال کرنا, کیفین چائے کا استعمال کرنا, یہ جب روٹین کا حصہ بنا ہوا ہوتا ہے تو یہ ڈیزیز آٹومیٹکلی ڈیولپ ہو جاتی ہے. یا ٹینشن سوار کر لینا ہر چیز کو کی وجہ سے جو ایگزیکٹلی, تو وہ اس کی وجہ سے یہ کھانسی پیدا ہو جاتی ہے. اب یہ دیکھنا چاہیے ان کو کہ یہ اپنے ماحول پہ غور کریں کہ یہ پرابلمس تو نہیں ہیں ان کے ساتھ. اگر یہ پرابلمس نہیں ہیں تو ان کی ٹریٹمنٹ کروا لیں, کھانسی آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. کوشش کرتے رہیں بیماری کو پکڑنے کی, بیماری کو رہنے نہ دیں. ایک مریض سے پچھلے دنوں کچھ ایسا مطلب کہ رابطہ, وہ مریض کی ایک میں آپ کو تاثرات بتا رہا ہوں. ایک مریض ہیں, ان کا مرض جو ہے نا وہ روز بروز بڑھ رہا ہے. تو وہ اس مریض کا ایک جملہ ان کی زبان پر میں مستقل وہ مجھے بیان ہو رہا ہے نا, جب بھی کوئی ایسا موقع ملتا ہے کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو. اتنا اس مریض کو یہ حدیث پاک کا حصہ ہے, اتنا اس مریض کو یہ جملہ یاد ہو گیا ہے کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو, بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو. ہمارا یہ جو سلسلہ ہے کلینک, اس میں ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو یہاں دوا نہیں دیں گے نا, میڈیسن کا نام نہیں دیں گے کہ یہ دوائی اتار لیجئے. ہم آپ کو راستہ بتائیں گے, طریقہ بتائیں گے, احتیاط عرض کریں گے, یہ سب ہوگا. اگر آپ اس کو نہیں ایڈوپٹ کریں گے اور وہ بیماری پکی ہوتی چلی جائے گی تو اللہ نہ کرے کہ پھر یہ بیماری جڑ پکڑ لیتی ہے نا, پھر بہت تکلیف ہو جاتی ہے. میں تمام تر ہمارے عاشقان رسول سے عرض کروں گا کہ صحت مند رہنے کے لیے غور کرتے رہا کریں, اور ہر وہ شے جو آپ کو اچھی لگتی ہے, آپ کو پسند ہے, آپ کا دل بہت کرتا ہے اور آپ کہہ یار کیا کریں, کھائیں نا, تو کھائیں تو پھر ڈاکٹر اور بیماری. تو مہربانی کریں میرے تمام مدنی چینل کے عاشقان رسول, اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کی کوشش کریں, اور صحت مند رکھنے کے لیے نیت کریں کہ میں عبادت پر قوت پانے کے لیے اپنے آپ کو صحت مند رکھوں گا تاکہ میں عبادت کر سکوں, اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکوں, اور دیگر جو نیکی اور جائز کام ہے وہ کر سکوں. جی آپ کچھ کال لے لیں, اور یہ ہو گئے دونوں کالوں کا جواب. ہاں یہ دونوں کالوں کے جواب. سردی میں کیوں بڑھ جاتی کھانسی؟ اس میں اس کی وجہ ہم پہلے بتا کے گئے کہ سردی کے اندر عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو فلو وغیرہ ہوتا ہے, آدمی کو نزلہ زکام وغیرہ زیادہ ہو جاتا ہے, کیئر نہیں کرتا ہے, اپنی حفاظت نہیں کر پاتا ہے, تو وہ اس کی وجہ سے کھانسی زیادہ محسوس کرتا ہے آدمی, جس کی وجہ سے اس کو یہ تکلیف بڑھتی جاتی ہے اور پھر وہ پرانی کھانسی میں تبدیل. عبدالخلیل بھائی ایسا بھی تو ہوتا ہوگا نا کہ جب ایک ماحول ٹیمپریچر تبدیل ہوتا ہے باہر کا, لیکن ہماری روٹین میں اس ٹیمپریچر کو ہم لفٹ ہی نہیں کرا رہے ہوتے, اور ہم اپنی روٹین میں وہی چیزیں لے کر ہے جو گرمی کے اندر ایک ٹیمپریچر, باڈی ٹیمپریچر بھی ہمارا گرمی کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. جی تو اسی ہم موسم بدلنے سے ہم اپنا مائنڈ نہیں بدلتے غذاؤں کے اور دیگر چیزوں کے حوالے سے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس صورت میں وہ نگیٹو منفی اثر کرتا ہو, غذاؤں کے اعتبار سے, لباس کے اعتبار سے ہے نا. مطلب اس کو مطلب ہم نوٹس ہی نہیں لے رہے ہوتے کہ موسم بدل گیا, ہم نے سردی کے کپڑے نکال لیے, لیکن ہمارے بدن کے اندر اس کا کوئی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں, اس کو شاید غور نہیں کیا جاتا. ہم کال لیتے ہیں. اور آپ بتائیے عبدالخلیل بھائی کہ کھانسی کے حوالے سے آپ آج کیا مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں گے؟ سب سے پہلے ایک روحانی علاج انشاءاللہ بالکل بتائیں.
शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का रिसाला बीमार आबिद, इसमें ये रूहानी इलाज तहरीर है, मगर इसकी जो हेडिंग है उसमें मिर्गी के 3 रूहानी इलाज के नाम से है। तो इसमें आपने खांसी को भी तहरीर फरमाया है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस हवाले से कि ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु 66 बार 66 बार रोज़ाना पढ़कर खांसी के मरीज़ पर दम कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा होगा। इसके अलावा ये जो रूहानी इलाज है, ये बुखार में, नज़ले में, ज़ुकाम में और मिर्गी में और हर किस्म के दर्दों और आँखों की बीमारियों के लिए भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मुफीद है। अच्छा, किसी और को ये मतलब जिसको ये बीमारी है अब्दुल खलील भाई, आप तो माशाल्लाह रूहानी इलाज में भी हमारे मजलिस में उस शोबे में भी हैं, जिसको ये बीमारी है वो खुद ही अगर ला इलाहा इल्लल्लाह 66 बार पढ़कर ख़ुद को दम कर दे तो भी बकाएगा नहीं? जी जी, अब खुद दम कर लें, किसी को दम किसी से करवा लें दोनों। नहीं, बात होगा नहीं करवाने वाला को ऐसा मिलता है उसको, जी खुद ही तो खुद ही कर सकता है ना। जी जी ठीक है, तो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह 66 टाइम 66 मरतबा ये पढ़ना है। और जिसको ये मर्ज़ है उसको दम कर दें, अगर आपको है तो ख़ुद पर दम कर लें या किसी से दम करवा लें। मदीना जी। और तक इंशाअल्लाह फ़ायदा ना हो तो मुसलसल दम करते रहें, तो इंशाअल्लाह। मज़ीद इसमें ये घरेलू इलाज किताब शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की, इसके सफ़हा नंबर 57 57 पर और 58 59 इस पर आपने तकरीबन 18 इलाज तहरीर फरमाए। इसमें से चंद इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अर्ज़ करता हूँ। नंबर 1, हर तरह की खांसी के मरीज़ दिन में कई बार खालिस शहद चाटें। खांसी बल्कि गले के हर तरह के दर्द में भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा होगा। अभी कुछ देर पहले जो है काली खांसी के हवाले से डॉक्टर साहब ने इरशाद फरमाया था, तो इसका भी ये घरेलू इलाज है कि अगर काली खांसी हो तो मुनासिब मिक़दार में पिसी हुई सौंठ यानी खुश्क अदरक खालिस शहद पर छिड़क दीजिए और 7 दिन रोज़ाना सुबह शाम थोड़ा थोड़ा चाट लीजिए। काली खांसी बल्कि हर तरह की खांसी के लिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मुफीद पाएंगे। तो ये सौंठ इस अंदाज पर होती है, खुश्क अदरक। तो अगर इसको पीस लें और पीसने के बाद मुनासिब मिक़दार यानी यूँ कह लें कि 6 ग्राम के करीब अगर इसको शहद इस पर छिड़क लिया जाए तो इसको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल शहद में इसको छिड़क दें। जी जी, और फिर इसको ले लें। ठीक है, सुबह शाम 7 दिन तक रोज़ाना थोड़ा थोड़ा इसको चाट लीजिए। ठीक है। मज़ीद एक इलाज आपने यह तहरीर फरमाया है कि जो दुकानदार होते हैं वहाँ पर दवाओं की दुकान पर मिलने वाला जोशांदा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, जोशांदा। तो इंशाअल्लाह जोशांदे के कुछ अज्जा यहाँ पर मौजूद हैं कि वो अगर हम खुद ही घर में बना लेंगे तो मुख्तसर हो जाएगा। जी जी, ये उनाब इसे कहते हैं, गुलाब, उनाब। अच्छा, उनाब, ये उनाब है। और इसे ये बनफ्शा कहते हैं, गुले बनफ्शा। ठीक है। ये जो है गाँव ज़बान इसे कहते हैं। ये मुलेठी है और ये उनाब। ठीक है जी। तो अब इसका तरीक़ाकार ये है कि 5 दाने इसके, ठीक है, और 6 ग्राम ये, 6 ग्राम यानी कि गुले बनफ्शा, और 6 ग्राम गाँव ज़बान, 6 ग्राम मुलेठी और तकरीबन 5 दाने उनाब के। ठीक है, गाँव ज़बान ज़रा उठा के दिखा दें। ये गाँव ज़बान है। आइए को पुदीना धनिया मत समझ लीजिएगा जी। ये है, ये गाँव ज़बान और ये गुले बनफ्शा। एक बनफ्शा भी मिलता है, ये गुले बनफ्शा है। और ये वो मुनक्का। अब मुनक्का, जी जी, ये मुनक्का है, आसान मुनक्का ही है। जी, मुनक्का। और ये जो है मुलेठी और ये उनाब। तो इसके ये 5-5 दाने मुनक्के के, 5 दाने उनाब के और 6-6 ग्राम दीगर चीज़ें। ठीक है। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे पानी के अंदर भिगो दें, 1 गिलास पानी में, और फिर इसे इसके बाद उबाल लें अच्छी तरह, तो इसको पी लिया जाए। और फिर ये जो चीज़ें जो हैं इसको रख दिया जाए दोबारा इसमें 1 गिलास पानी डालकर, और फिर शाम में जो है इसको दोबारा इसी तरह से पका लिया जाए और इसको जैसे इस्तेमाल कर लें। और अगर 1 चम्मच इसमें शहद भी डाल लें तो इंशाल्लाह इसकी अफादियत जो है बढ़ जाएगी, तो थोड़ा जायका भी बन जाएगा और इंशाल्लाह शहद की बरकतें भी मिल जाएंगी। तो 1 चम्मच शहद और 1 गिलास पानी के अंदर जैसे इसको उबाल लें, तो ये जैसे एक नुस्खा जो है ये 1 दिन इस्तेमाल करना है, यानी कि 2 बार
صبح اس کو ابال لیں, پھر اسی یہ جو چیزیں بچیں گی اس کو دوبارہ یعنی کہ پانی ڈال کر رکھ دیں اور شام میں پھر دوبارہ اس کو پکا لیں. اچھا اب وہ تو خیر مریض کو تو کرنا چاہیے, مطلب ہم تو ہے نا کہ وہ جتنا آسان ڈاکٹر عموماً کامیاب اس لیے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹروں کی دوائی جو ہے نا وہ اتنی زیادہ مشکل نہیں ہوتی, تیار مل جاتی ہے, پتے وتے ڈبے سب مل جاتے ہیں. اب آپ ارشاد فرما رہے ہیں اگر کوئی شخص چاہے کہ اس سے مطلب کہ 1 یا 2 لیٹر پانی میں اس کو مطلب ابال کر تیار کر کے رکھ لے اور پھر یہ مطلب ہفتہ 10 دن تک استعمال کرتا رہے, ڈاکٹر صاحب یہ زیادہ پوچھ لو نا, ڈاکٹر صاحب موڈ میں آ رہا ہے. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ ہر کوئی اس کی حفاظت نہیں کر پاتا. تو نہیں میں آپ کے تجربات جو ہیں اس پہ میں عرض کر رہا, اگر آپ کو اس طرح کی کوئی مشورہ دینے کی حکمت کے حوالے سے اجازت ہو تو پھر آپ کچھ ہماری رہنمائی کریں. جو میری معلومات میں جو دیکھا ہے اس میں یہ ہے کہ پھر اس کو اگر ایسا بنا لیا جائے تو رکھا جا سکتا ہے, مگر اس میں احتیاط یہ ہوگی ایک تو اس کو پانی اس میں اگر 1 قطرہ بھی جائے گا تو یہ خراب ہو جائے گا, تو پانی سے اس کو بچانا ہے. تو پانی میں تو بنے گا, یہ وہ تو ابل گیا, ٹھیک ہے. ابلنے کے بعد اب اس کے اندر پانی ڈالیں گے, یا جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ ایک برتن میں ہے تو وہ بوتل میں مثال کے طور پہ بوتل کو منہ لگا رہے ہیں بار بار, تو لعاب یا اس طرح کے یا گیلا چمچ یا اس کو بنانے کے بعد خشک کسی چیز میں ڈالنا ہے. وہ جو بوتل ہو یا جو بھی ایسی چیز ہوگی تو برتن جو ہوگا جس کے اندر یہ بنا کے رکھیں گے تو وہ خشک ہونا چاہیے, تو بس خشک ہو, اور نمبر 2 کہ اس میں پانی کا قطرہ وغیرہ نہ جائے, تو یہ ہے کہ پھر انشاءاللہ یہ محفوظ رہے گا. اور بالفرض ہے کہ اگر اس طرح پانی وغیرہ گیا تو پھر خراب ہو سکتا ہے. اب یہ کہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے جوشاندہ کا مشورہ دیا ہے تو سوچا کہ اگر اس کو عرض کر دیا جائے, اسلامی بھائی گھر میں خود ہی اگر بنا لیں, کہ معیاری چیزیں بعض اوقات مارکیٹ میں دستیاب ہر جگہ نہیں ہوتی, تو مزید 2-3 مختصر سے علاج ہیں وہ انشاءاللہ لیتے ہیں. آپ سے پہلے کولے لے لیں. جی کولے چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ندیم قادری ہے اور میں دین گاہ گجرات کے شہر سے بول رہا ہوں. میرا سلسلہ کلینک میں ڈاکٹر صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہم نے گھر میں نیبلائزر مشین رکھی ہوئی ہے, اور جب بھی بچوں کو کوئی کھانسی وغیرہ یا زکام ہو تو اس کی جو ہے نا وہ نیبلائز ان کو بچوں کو کرتے ہیں, جس سے وہ ان کی جو ہے نا کھانسی میں اور زکام میں کافی افاقہ ہو جاتا ہے. لیکن مطلب کسی ڈاکٹر نے ہمیں جو ہے نا یہ ایڈوائس نہیں کیا. اس کا کوئی کسی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہے؟ جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر صاحب. نیبولائزر مشین گھر میں رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے جب تک ڈاکٹر اس کے اوپر ایک ڈوز بنا کے دیتا ہے کہ اتنی مقدار میں دوا آپ نے مشین میں ڈالنی ہے. وہ مقدار مریض کی عمر اور اس کے وزن کو مد نظر رکھ کے بتاتا ہے. اگر یہ خود سے بنا کے ڈال رہے ہوں گے تو اس میں نقصان ہونے کا اندیشہ ہوگا, تو بہتر ہے یہ نہ کریں. اور ضروری نہیں ہے کہ نیبولائزر مشین بیسیکلی جو سانس میں تکلیف ہوتی ہے, یعنی کہ جو چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں سانس کی, اس میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے تو اس کو کھولنے کے لیے یہ چیز استعمال کی جاتی ہے. اب اس میں جو سلوشن استعمال کیا جاتا ہے اس کے اپنے ایک سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. اگر وہ خدا نہ خواستہ سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہو گئے, زیادہ آپ نے مقدار میں ڈال دی, تو ایک بڑا نقصان ہو سکتا ہے. تو بہتر ہے احتیاط کریں, بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے نیبولائزر مشین نہ استعمال کیا کریں. ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں, وہ ڈوز مینیج کر کے دے دے گا, بتا دے گا کہ اتنے